حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مرتبے والے نبی گزرے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مصر والوں کی ہدایت کے لیے نبی بنایا تھا۔ مصر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے بنی اسرائیل بھی رہتے تھے اور قبطی قوم کے لوگ بھی۔ مصر میں قبطیوں کی اکثریت اور ان کی حکومت تھی۔ ان کے بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے بل پر کم تعداد والے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ سالوں سال غلامی میں رہتے رہتے بنی اسرائیل میں ایمانی کمزوری بھی آ گئی اور ان میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طرف مصریوں میں ایمان کی تبلیغ فرماتے، دوسری طرف فرعون جیسے زبردست ظالم بادشاہ سے ٹکراتے اور تیسری طرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ایمانی کمزوریاں اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تحریک سے بنی اسرائیل میں ان سے کچھ حد تک زیادہ ہمدردی پیدا ہوئی اور ساتھ ہی بہت سے مصری بھی مسلمان ہو گئے۔ فرعون اپنی سلطنت میں ایک ایسی تحریک اٹھتے ہوئے دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل اور مصری نومسلمانوں کے ساتھ مصر سے نکل گئے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے پیچھا کیا۔ وہ لاؤ لشکر ساتھ لے کر چلا اور سمندر کے قریب بنی اسرائیل کو جا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بنی اسرائیل خیریت سے پار اتر گئے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ ایک نومسلم شخص سامری بھی تھا۔ یہ نیا نیا مسلم ہوا تھا، لیکن اب وہ ایمان کے طلبگار پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ ان دنوں میں مصر میں گائے کی پوجا کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ گائے کی عظمت سامری کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی اس بدنصیب کو دنیا اور آخرت میں لے ڈوبی۔ اس بدنصیب پر اللہ کا عذاب اس کی دنیاوی زندگی میں ایسا نازل ہوا جس سے دل کانپ جاتا ہے۔ آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس بدنصیب کا دردناک اور آخرت کا ایک بڑا گھٹنا یہ ہے، مصر سے نکلنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ جاتے وقت اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد سامری کو شرارت سوجی۔ اس نے تمام لوگوں سے سونا چاندی لے کر جمع کیا، پھر اسے پگھلا کر ڈھالا تو ایک بچڑے کی مورتی تیار ہو گئی۔ یہ مورتی اندر سے کھوکھلی تھی۔ سامری نے اس کے اندر کچھ اس ڈھب سے سوراخ بنائے تھے کہ جب بچڑے کے اندر ہوا بھری جاتی تو گائے کی سی آواز نکلتی۔ یہ عجیب اور غریب تماشا بنی اسرائیل نے دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور اس بچڑے کی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو گئی۔ اب سامری کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ اس نے کہا، تعجب کیا کرتے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ خدا ہے، معبود ہے، تمہارا بھی خدا اور موسیٰ کا بھی خدا، معاذ اللہ۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا وہ سامری کے چکر میں آ گئے اور اس بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو سب کو سمجھایا کہ نادان نہ بنو، یہ گائے کا بچڑا تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نکالا اور تمہارے دشمنوں کو تباہ کیا۔ میرا کہنا مانو اور اس گائے کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ ان لوگوں نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ بولے، اچھا، جب تک موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہیں آئیں گے تب تک تو ہم اس بچڑے کی پوجا کرتے ہی رہیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی معلوم ہو چکا تھا کہ قوم آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ انہیں بڑا دکھ ہوا۔ وہ گھبرائے ہوئے وہاں سے سیدھے قوم کے پاس آئے۔ بہت سے لوگوں کو گائے کے بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم کو یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ تم تو تھوڑے ہی دنوں میں یہ شرک اور کفر کرنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم اس وعدے کو بھولے نہیں، مگر ہوا یہ کہ ہم نے اس بھاری زیوروں کو اتار ڈالا جو مصر سے پہن کر آئے تھے۔ سامری نے انہیں لے لیا اور گلا کر یہ بچڑا بنا ڈالا اور بتایا تو ہم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے سارا حال پوچھا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر گیا تھا۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ انہیں شرک سے روکتے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا، میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی مت کچھ ایسی ماری گئی تھی کہ انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ یہ لوگ تو مجھے مار ڈالنے پر تل گئے تھے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھے خیال آیا
کہ آپ واپس آ کر کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ بس اسی ڈر سے میں نے زیادہ سختی نہیں کی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کا عذر معقول تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے کہا کہ تم کو یہ کیا شرارت سوجی؟ سامری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیور دیکھ کر تاڑ گیا کہ خیریت نہیں۔ اس نے ترنت بات بنائی، بولا میں نے اس چیز کو دیکھا جسے دوسرے نہیں دیکھ سکے۔ جب فرعون کا لشکر چلا آ رہا تھا تو میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آگے آگے تھے، ان کے گھوڑے کے ٹاپ جس جگہ پڑتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ میں نے گھوڑے کے قدموں کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس خاک کو بچڑے کا پتلا بناتے وقت اس نے اسے پھینک دیا۔ اس کی برکت سے بچڑے میں زندگی آئی اور بولنے لگا۔ میرے دل نے مجھے کچھ اس طرح بات سمجھائی۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری کا یہ پاکھنڈ بالکل ان بنوٹی پیروں، فقیروں اور سادھوؤں کی طرح تھا جو سیدھے سادھے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے ایسی باتیں بتاتے اور گڑھ لیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی شرارت کو سمجھ گئے، اپنے فیصلہ سنایا، آج سے کوئی اس نالائق سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھے گا یہاں تک وہ خود دیکھ لے کہ واقعی ایک گھنونی مشورہ ہے۔ آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی، وہ کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ اس فیصلہ سنانے کے بعد سامری کو فرمایا، اچھا دیکھ تو اپنے اس خدا کو جس کی پوجا کا ڈھونگ تو نے رچایا، میں اس کی کیا گد بناتا ہوں۔ یہ تیرے سامنے پھونکا جائے گا اور اس کی خاک بنا کر دریا میں بہا دی جائے گی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو سمجھایا، بھائیوں تمہارا مالک اور خدا تو وہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں، وہی اور صرف وہی اللہ تمہارا معبود ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سوچو تو کیا یہ کرتب اور شعبدے کی توجہ کے لائق ہے؟ یہ بچڑا کیا چیز؟ اس میں کوئی بڑائی نہیں، یہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ ہم اسے ابھی جلا کر خاک کیسے کر دیتے ہیں؟ توبہ توبہ، معبود ایسا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ اس طرح سمجھانے کے بعد اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ ان مرتدوں کو قتل بھی اسی طرح کیا گیا کہ ان کی برادری کے لوگوں کے ہاتھوں انہیں یہ سزا دی گئی۔ سامری کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ اثر ہوا کہ وہ بری طرح سے کوڑی ہو گیا اور وہ ہر وقت پکارا کرتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ سامری اس طرح ایک مدت تک بنی اسرائیل میں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ اس بد نصیب کو اس دنیا میں بھی کیسی سخت سزا ملی اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان کے تقاضے سمجھیں اور مضبوطی سے ان کو اپنا لیں، اور اللہ ہمیں ایسے شعبدوں سے محفوظ رکھے جن سے ہمارے ایمان پر آنچ آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔